اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے بعنوان دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اگر آپ غور کریں اس میں سیدھی سی بات کہ ایک کوئی دن ہے جس کا تذکرہ ہے کہ آج وہ دن تلاش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ کون سا دن تھا اور اس دن کیا ہوا کہ جس کی بنیاد پر دین مکمل ہوا۔ دوسری چیز یہ کہ ہمیں تلاش کرنا وہ ضروری ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو کس بنیاد پر ہوا، اور اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے تو پھر ہمارے لیے کچھ اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اس میں غور کریں کہ وہ دن کون سا ہے، تو یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی غدیر میں علی کی ولایت کے اعلان کے بعد، اور سارا دین پہنچانے کے بعد جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب تک اللہ نے دین کے مکمل ہونے کی سند نہیں دی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولایت علی والوں کے پاس دین مکمل ہے، اور جب دین مکمل ہوا ولایت علی کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ یہ اعلان ہے کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، تو یہ بھی طے ہے کہ ولایت علی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ ولایت علی جب مل گئی تب اللہ نے کہا میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ ساری نعمتیں ایک طرف اور علی کی ولایت کی نعمت ایک طرف، جس کو ملی وہ اللہ کی نعمتوں کے مکمل حاصل کرنے والوں کی فہرست میں آئے گا، اور جس کو نہیں ملی ساری نعمتیں ہوں لیکن ابھی بھی اس کے ہاں کچھ کمی ہے۔ اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور بعنوان دین میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو اب جب ہم یہ بات طے کر لیں کہ ولایت علی ہی اس کی اصل وجہ ہے، تو جو علی کی ولایت رکھنے والے ہیں ان کو تو اس بات سے مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارا دین بھی مکمل ہے، ہماری نعمتیں بھی تمام ہیں، اور ہم اس دین پر چل رہے ہیں جس سے ہمارا خدا راضی ہے۔ تو جب یہ چیز ہمارے دل میں اتر جائے گی تو پھر ہم کو دوسرا کوئی دین اچھا نہیں لگے گا، اور پھر جب ہم کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری نعمتیں ہمارے پاس پوری ہیں تو پھر ہم کو کہیں کچھ اور دیکھ کر کے بے چینی نہیں ہوگی۔ آج انسان کو دیکھیے کتنا بے چین رہتا ہے نا کہ فلاں کے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے۔ اسی میں پوری دنیا کتنی بے چین ہے، حتیٰ کہ بڑی حکومتیں اسی میں بے چین ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ ولایت علی ملنے کے بعد آپ کو کتنا اطمینان ہونا چاہیے۔
ساری دنیا بے چین ہو، لیکن آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ نے نعمتوں سے اپنی نواز دیا اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جب یہ احساس ہوگا کہ ہم کو سب سے بڑی نعمت مل گئی، ہم کو مکمل نعمت مل گئی، تو آپ تصور کیجئے پھر اس دنیا میں کسی طرح کی بے چینی کا کوئی احساس ہو سکتا ہے؟ اب اسی کو پلٹ لیجئے کہ اگر ہم بے چین ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے کیا کہنے آگا، واہ واہ واہ، جب اس نعمت کے بعد بے چینی، نعمت کے تمام ہونے کا احساس ہونا چاہیے، پھر بھی ہم بے چین ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ یا تو ہم کو وہ نعمت ملی نہیں ہے، یا تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ نعمت ہی سب سے بڑی نعمت ہے اور وہی مکمل نعمت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ولایت علی ہو تو دین بھی مکمل ہے، دل بھی مطمئن ہے۔ اور اس وقت اگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، 1400 سال کی اسلام کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ دین لینے کا دعویٰ تو سب لوگوں نے کیا، باقی کس کے پاس بچا؟ دین رہا کس کے پاس؟ دین کا نام صرف کلمہ پڑھ لینا اگر ہوتا تو کلمہ پڑھ کر کے کتنے لوگ بے دین ہوئے؟ اتنے بے دین ہوئے کلمہ پڑھنے والے کہ جتنے بے دین نہ کلمہ پڑھنے والے بھی نہیں تھے۔ کافر لڑے تو پیغمبر سے، لیکن اولاد پیغمبر پر ظلم نہیں کیا۔ کافر جنگ کی، جنگ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اولاد پیغمبر پر ناروا ظلم نہیں کیے۔ لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے کلمہ پڑھ کے پیغمبر پر ظلم کیا، اولاد پیغمبر پر ظلم کیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کلمہ پڑھتے رہے پھر یہ بات وہیں سے ثابت ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی ظلم کرنے والوں کے درمیان سوال کر لیا، کلمہ پڑھتے ہو نا، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو، اور تم کو یہ معلوم ہے نا کہ اس روئے زمین پر تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ یہ سوال سنتے ہیں نا آپ۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دشمنوں سے اپنے پوچھا کہ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ میرے علاوہ تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، تب پھر تم کیوں ظلم کر رہے ہو میرے اوپر؟ جواب کیا دیا لوگوں نے؟ علی کی دشمنی۔ اب بھی نہیں سمجھے کہ اللہ نے کیوں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی؟ ساری نعمت ہوگی، نماز پڑھتے ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ دین ان کا مکمل نہیں ہوگا، دین ان کا کام نہیں آئے گا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہ سوال کر کے اور ان لوگوں سے جواب لے کے بتا دیا کہ دیکھو غدیر میں جو اللہ نے آیت نازل کی تھی کتنی سچی ہے کہ جب تک علی کی ولایت نہ ہو نہ کلمہ پڑھنا کام آئے گا، نہ اللہ پر ایمان لانا کام آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہر اعتبار سے آپ اس کو اور غور کرنے کے بعد جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے پاس ولایت علی ہے تو پھر ہمارے اندر اطمینان بھی ہم کو محسوس کرنا چاہیے، اور پھر ان ہستیوں کے لیے دعا کرنے چاہیے کہ جن کے طفیل، جن کی مشقتوں اور جن کی محنتوں کی بنیاد پر آج ہم در علی سے وابستہ ہیں اور ولایت علی والے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا حق ہمارے والدین کو ہے کہ ان کی قربانیاں، تاریخ جب پڑھیں گے تو آپ جانیں گے یہ ولایت علی آپ تک بہت آسانی سے نہیں آئی ہے۔ پیغمبر کی آنکھ بند نہیں ہوئی کہ صرف علی کی بنیاد پر لوگوں نے علی والوں کو اذیت کرنا شروع کی۔ اگر یہ ولایت ہمارے بزرگوں کے پاس محکم اور مستحکم نہ ہوتی تو ہم تک اتنی آسانی سے نہ پہنچتی۔ کیسے کیسے زمانے نہیں گزرے، منبر سے علی کو برا بھلا کہا جا رہا، پھر وہ یاد رہے جملہ، بار بار نہیں دہرائیں گے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کر رہے تھے،
اپنے کو دین اسلام والا کہنے والے کر رہے تھے. اگر معلوم ہو گیا کہ یہ علی کے چاہنے والا ہے تو اس کو اذیت دینا شروع کرتے تھے اور اس سے علی کے خلاف بولنے پر اس کو مجبور کیا کرتے تھے. اور یہ کوئی بہت زیادہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، زیادہ دن کے بعد کی بات نہیں ہے، کچھ ہی دن کے بعد یہ سارے کام شروع ہو گئے. یہاں تک کہ آپ کو واقعہ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. جب زیارت کرنے جاتے ہیں نا تو شام میں ایک زیارت ہے پیغمبر کے صحابی اور علی کے چاہنے والے جناب حجر ابن عدی کی. حجر ابن عدی کون ہے؟ پیغمبر کے صحابی ہیں اور علی کے چاہنے والے ہیں. حاکم شام نے کہا علی کو برا بھلا کہو، علی سے بیزاری کا اظہار کرو. کہا نہیں کریں گے. کہا نہیں کریں گے، قتل کر دیے جاؤ گے. کہا قتل کر دو. دیکھیے دشمن کہاں تک جاتا ہے. اور انسان کو صرف اگر اس کے احساسات تک دیکھیں نا، ساری دنیا میں جہاں چاہیے، اگر کوئی آدمی آپ کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا ہے اور آپ اس کے اوپر پریشر نہیں بنا پا رہے ہیں تو آخری راستہ کیا ہے؟ اس کو اذیت دینے کے بعد بھی نہیں، آخری راستہ کسی سے پوچھئے اس کی اولاد پر ظلم کرنا شروع کریں. آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے، پریشر اس کے اوپر آ جاتا ہے. لیکن اب سمجھے آپ کہ کیوں ولایت علی کے ذریعے سے دین مکمل ہوا. حاکم شام نے کہا اگر نہیں برا بھلا کہو گے تمہیں قتل کر دیں گے. قتل کر دو. کہا تم کو تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کو بھی قتل کر دیں گے. اب آیا نا پریشر. لیکن ولایت علی میں ڈوبے حجر ابن عدی نے کیا کہا؟ اچھا میرے بیٹے کو قتل. اب پڑھنا آسان ہے. کوئی ہے جو تصور کر سکے کہ کتنی بڑی نعمت ہے علی کی ولایت؟ میرے بیٹے کو قتل کر دو گے؟ ہاں قتل کر دیں. کہا ایسا کرو کہ میرے سامنے قتل کرو، میری موجودگی میں قتل کرو تاکہ میں اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں کہ میرا بیٹا بھی علی کی محبت میں ہی اس دنیا سے گیا. آج آپ لوگ سعید بھائی سے بہت زیادہ واہ واہ کی توقع مت رکھیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان کے لیے آج وہ بیٹھے ہیں، یہی بہت بڑا کمال ہے اور ان کو بہت زیادہ اجر ہے. ان کے لیے دعا کریں گے. اتنی زحمتوں کے بعد بھی وہ شریک ہیں مجلس میں. یہ بہت بڑی جو ہے وہ سعادت ہے ہم لوگوں کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا یہ بتائیے کہ اگر مجلس نہ ہوتی تو جو آدمی 24 گھنٹے سے جگ رہا ہے آپ بیٹھا لیتے؟ ہم تو نہیں بیٹھا پاتے. اب بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ ولایت علی سے بڑھ کے کچھ نہیں. یہ اتنی بڑی نعمت اس وقت آپ کچھ بھی دیتے. بھئی میں تو اپنے جیسا سمجھتا ہوں سب کو. دنیا کی کوئی دولت نہیں بٹھا سکتی تھی یہاں. یہ صرف ولایت علی کا جذبہ ہے. یہ ہے پوری نعمت. یہاں ہوئی ہے نعمت مکمل. تو اب یہ ولایت ایسی ہے کہ جس کے بعد پھر دنیا کی کوئی چیز اس سے بڑھ کر کے نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا. اور جیسے اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے نا، اسی طرح سے اگر بغض علی کسی کے اندر ہو تو اس سے زیادہ پست کوئی چیز نہیں ہے. حب علی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور بغض علی سے پست کوئی چیز نہیں. اسی لیے پیغمبر کی حدیث ہے، اب سن لیجئے. حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئہ. علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی بری چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. وبغض علی سیئۃ. اور علی کی دشمنی ایسی برائی ہے
کہ لا تنفع معها حسنۃ، کہ جس کے بعد کوئی بھی نیکی کام آنے والی نہیں ہے، فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دولت کا نام علی کی۔ آپ دیکھیں لوگوں نے کلمہ پڑھا آج اسلام میں، بس اکبر بھائی زیادہ نہیں ہو گیا ٹائم، جو صلوات پڑھیں محمد۔ آج اسلام میں حق اور باطل کا معیار کیا ہے؟ دنیا بھر کے نعرے لگتے سب کے یہاں، لیکن حق اور باطل کا معیار ہمارے یہاں بھی، ہمارے مقابل کے یہاں بھی علی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھلے کہ ہم پیغمبر کی وجہ سے فلاں کو چاہتے، پیغمبر کی وجہ سے فلاں کو چاہتے، نہیں، آپ ان کو چاہتے ہیں جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں جو علی سے دوستی رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ پیغمبر کو ہم بہت چاہتے ہیں، جھوٹ، صحابہ پیغمبر کو نہیں چاہتے۔ صحابہ پیغمبر کو اگر چاہتے تو ابھی زمانہ، نئے زمانے کا یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے کا ہے۔ حجر بن عدی صحابی پیغمبر تھے، ان کی قبر کھودی یا نہیں کھودی؟ اور مسلمانوں نے ہی کھودی جو کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کیوں؟ پیغمبر کے صحابی ہونے کی وجہ سے کھودی نہیں، علی کیا چاہنے والا ہونے کی وجہ سے کھودی۔ تو آپ کے یہاں معیار دشمنی علی ہے، ہمارے یہاں بھی معیار دوستی علی ہے۔ آپ کے یہاں بھی معیار دوستی علی نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے۔ اگر پیغمبر ہوتے تو جتنے صحابی تھے پیغمبر کے سب آپ کو محبوب ہوتے۔ اگر پیغمبر ہوتے تو پیغمبر کی جتنی ازواج تھیں سب آپ کو اچھی لگتی۔ پیغمبر معیار نہیں ہے، وہ اچھا لگتا ہے زیادہ جو علی سے لڑا۔ اسی لیے ہمارے یہاں بھی وہی ہے کہ ہم کو وہ سب سے زیادہ برا لگتا ہے جو علی سے لڑا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اگر ہم خدا نخواستہ پیغمبر کے اصحاب کے مخالف ہوتے تو ہم سب کے مخالف ہوتے، لیکن ہم تو سب کے مخالف نہیں ہیں۔ آپ اگر پیغمبر کے اصحاب کے چاہنے والے ہوتے تو سب کو چاہتے، لیکن نہ آپ سب کو چاہتے ہیں نہ ہم سب کے مخالف ہیں۔ تو یہ بٹوارہ ہوا کہاں سے؟ یہ بٹوارہ ہوا علی کی بنیاد پر۔ آپ ان کو چاہنے لگے جو علی سے لڑ گئے، ہم ان کو چاہنے لگے جو علی کے ساتھ رہے۔ آپ ان کے دشمن ہو گئے جو علی کے ساتھ رہے، ہم ان کے دشمن ہو گئے جو علی سے لڑ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو پھر آج دونوں کے یہاں معیار کون ہے؟ ہمارے یہاں بھی اور ہمارے مقابل کے یہاں بھی معیار علی ہے۔ علی کی وجہ سے ہم بھی چاہتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، اور ہم کہتے بھی یہی ہیں، اور آپ بھی علی کی وجہ سے ہی چاہتے بھی ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں۔ کہنا اور ہے، عمل جو دکھ رہا ہے، اور اسی چیز کو ایک دم واضح لفظوں میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو بتایا۔ کیوں قتل کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب کیا دیا؟ علی کی دشمنی میں۔ اب سمجھے آپ کہ کربلا کتنی بڑی جگہ ہے جہاں سے حق اور باطل بالکل واضح ہو کر کے نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اور آج بھی دین کی آبرو کا نام ہے کربلا۔ اگر کربلا نہ ہوتی، کہنا کہ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن انصاف یہی ہے، چاہے جو کچھ بھی کہے، اگر اسلام کی عزت بچانے کی بات آتی ہے نا تو صرف ایک ہی جگہ ہوتی ہے سارے مسلمانوں کو اسلام کی عزت بچانے کے لیے، آج 1400 سال کے بعد بھی، کہ اگر آپ کہتے ہیں اسلام ظلم و جور سے پھیلا ہے تو آ کے دیکھو کربلا میں تو صبر ہے نا، کربلا میں صبر ہے اور ظلم بھی ہے۔
کربلا ہی میں صبر بھی ہے مسلمانوں کا اور ظلم بھی ہے مسلمانوں کا. ارے واہ کیا بات ہے آقا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ. کربلا میں ظلم بھی کرنے والے مسلمان ہیں اور صبر کرنے والے بھی مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی پہچان کون بنا؟ واہ واہ سبحان اللہ. صبر کرنے والے یا ظلم کرنے والے؟ خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. کیا کہنا ہے. اور ایک جملہ آپ کو کربلا میں امام حسین کا سناتا ہوں، پھر آپ دیکھیے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، اور پھر آپ یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو آپ کے والدین کی تربیت کی بنیاد پر کیسے یہ دین اور در اہل بیت ملا ہے. امام حسین علیہ السلام آئے، فوج اشقیہ سے سوال کیا کہ کیا میں نے حلال محمد کو حرام یا حرام محمد کو حلال کیا؟ آقا جان سوال ہے یہ، لیکن اس میں پورا اصول پوشیدہ ہے. نہیں توجہ فرمایا، آپ غور کریں. امام حسین علیہ السلام یہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تم مجھے قتل کر رہے ہو، تم میرے قتل پر آمادہ ہو، بتاؤ ذرا کیا میں نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کیا ہے؟ جان کے دشمن میں بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی ایک جگہ بول دے کہ ہاں ہم آپ کے دشمن اس لیے ہو گئے کہ آپ نے فلاں چیز حلال تھی حرام کیا اور فلاں چیز حرام تھی حلال کیا. کہیں صدا ملی آپ کو؟ کہیں سنا آپ نے؟ کسی دشمن سے بھی سنا؟ لیکن یہ سوال تو سنا نا کہ امام نے پوچھا کہ کیا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کیا؟ سوال ہو گیا. جواب کسی نے نہیں دیا، کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ ایک جگہ بتائے. لیکن امام کے اس سوال نے کیا بتایا آپ کو؟ ایک اصول دیا کہ اگر کوئی بھی حرام محمدی کو حلال کرے یا حلال محمدی کو حرام کرے تو میں پیغمبر کا نواسا بھی قتل کر سکتے ہو. لیکن بتاؤ کیا میں نے ایسا کیا؟ مطلب یہ کہ حرام کو حلال کرنے اور حلال کو حرام کرنے والے کا پھر اسلام میں چاہے پیغمبر سے جتنی نسبت ہو، صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر، کوئی ویلو نہیں ہے. اور پھر اسی میں جن کا ہم ویلو کرتے ہیں مسلمان، ہم سے مراد مسلمان ہیں، اس میں کچھ ایسے مل جائیں گے جو بڑی بے غیرتی سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ چیز پیغمبر کے زمانے میں حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں. کربلا معمولی جگہ نہیں ہے. امام نے یہ سوال کر کے صرف اپنی حقانیت ہی نہیں بلکہ آپ جدھر جا رہے ہیں ذرا ادھر بھی دیکھیے کہ جب یہ اصول ہے کہ حلال محمدی کو حرام نہیں کیا جا سکتا، حرام محمدی کو حلال نہیں کیا جا سکتا، تو جن لوگوں نے کیا ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ قیامت تک کے لیے سوال ہے کہ جو حلال محمدی کو حرام، یہ سوال اس طرح سے دشمن سے پوچھنے کا حق صرف انہی کو ہے کوئی جو یہ پوچھ سکے اپنے قاتل سے کہ کیا میں برا تھا؟ سر پر ضربت لگائی ابن ملجم نے. اس کے بعد جب لایا گیا تو مولا کائنات نے یہی سوال کیا تھا نا، پہلے تو کہا اس کا ہاتھ کھول دو، پیاس لگی ہے دودھ کا پیالہ دے دو. یہ اہل بیت کے علاوہ اور کوئی کر سکتا؟ اب سمجھے کہ کیوں ولایت علی پر دین مکمل ہوا. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور سر پر ضربت لگنے کے باوجود بھی قاتل پر اتنا لطف، اور اس کے بعد آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے یہ سوال کہ کیا میں برا امام تھا؟ اور پھر قاتل کو سوائے سر جھکا کر کے اپنی غلطی یا اپنے گناہ کا اعتراف اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا. یہ صرف ان کا کردار ہے. آج تک لاکھ دوسری طرف چلے گئے لوگ پریشر میں، دباؤ میں، حکومت کے اس میں، لیکن پھر بھی ادھر جانے کے باوجود بھی علی کو برا نہ کہہ سکے، حسن کو برا نہ کہہ سکے، حسین کو برا نہ کہہ سکے. اور یہ نہ کہیں لیکن دل ہر انسان کا جانتا ہے کہ حسین پیغمبر کے نواسے،
جن کا احترام پیغمبر کرتے تھے، جس کے لیے پیغمبر خطبہ چھوڑ کر کے جا کر کے اٹھاتے تھے، جس کے لیے پیغمبر اپنی نماز کے سجدے کو طول دیا کرتے تھے، جس کو پیغمبر دنیا کو پہچانواتے تھے کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، اس حسین کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا۔ اگر کوئی ایک جملہ بس کہوں گا آج کے لیے، اس کو یاد رکھیے گا کیونکہ اس جملے کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حکومت کی جنگ تھی اور یہ حکومت کے لیے ہو رہا تھا، نہیں، اہل بیت علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے نا وہ حکومت کے لیے نہیں۔ جب علی نے حکومت کے لیے کوئی جھگڑا ہی نہیں کیا تو پھر ان کا دروازہ کیوں جلایا گیا؟ پہلا سوال، تم نے بنا لی حکومت، علی گھر میں ہے، کیوں علی کو زبردستی آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ دی، ہاتھ میں رکھی ہوئی حکومت چھوڑ دی، پھر ان کو زہر کیوں دیا؟ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر لیا جب پوری حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ ظلم کیوں ہے؟ صرف ایک جواب ہے اس کا کہ یہ حکومت کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت کی دشمنی کے لیے سب ہو رہا تھا، اور دشمنی ایسی کہ جو ہر طرح کا ظلم کرنے کے بعد بھی ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے۔ عزیزو، دنیا کا طریقہ جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کو جب قتل کر لیتا ہے انسان تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن حسین کے دشمنوں کا عالم یہ ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد بھی ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حسین کی شہادت کے بعد بھی ظلم کرنا جاری رکھا، اور انہوں نے یہ تلاش کرنا شروع کیا کہ حسین کو کیا کیا عزیز تھا۔ انہوں نے دیکھا حسین کو اپنا جسم عزیز ہے، اپنا بدن عزیز ہے، اس کی آبرو عزیز ہے۔ حسین نے اندر پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے ہیں تاکہ اسے عریاں نہ کیا جائے۔ ان دشمنوں نے صرف یہی نہیں کہ حسین کے بدن کو عریاں کیا بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، حسین کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ حسین کی ایک 3 سال کی بچی ہے جو حسین کو بہت عزیز ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، مصائب کی کتابیں پڑھ لیجئے، انہوں نے پھر اس بچی کو کس طرح سے اذیت دی۔ 3 سال کی بچی کے کان سے بندے اتارے نہیں جاتے بلکہ کھینچے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو بہت عزیز بچی تھی۔ 3 سال کی بچی کو اسیر کر کے جب لے جا رہے ہیں، 3 سال کی بچی کو کہاں ہونا چاہیے؟ ماں کی آغوش میں ہونا چاہیے نا، لیکن ماں کی آغوش میں نہیں، پشت شتر پر اکیلا باندھ دیا گیا ہے، کیونکہ حسین کو بہت عزیز تھی۔ ان لوگوں کو یہ معلوم تھا حسین جب تک زندہ تھے تب تک خیمے کی حفاظت کرتے رہے، زینب ام کلثوم کی رداؤں کی حفاظت کرتے رہے، لہٰذا ان لوگوں نے حسین کی شہادت کے بعد یہ معلوم ہو گیا حسین کو سب سے زیادہ عزیز زینب کا پردہ تھا، ان لوگوں نے خیموں میں آگ لگا دی، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھین لی، اور صرف اتنے ہی نہیں، ان کو اسیر کر کے بے مقنع چادر دیار بدیار پھرایا گیا۔ عزیزو، یہ ایام عذاب آخری منزل میں ہے۔ تصور کریں یہ مصائب ختم ہونے کا زمانہ، مصائب ختم ہونے کے بعد اسیروں کی جب رہائی ہوئی ہے، آپ تصور کریں کہ زینب کے اوپر مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور اب یہ صدا آئی کہ آپ آزاد ہیں، یہاں رہنا چاہیں یہاں رہے۔ زینب نے اب مصائب جتنے برداشت ہوئے ان مصائب کو بیان کرنا شروع کیا، فرش عزا بچھائی، شام میں مصائب بیان کیے، اور پھر ان لوگوں کے درمیان مصائب بیان کرنے کے ساتھ ہے کوئی جو تصور کرے جب بھی کوئی کہیں سفر پر جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو جو اس کو سفر میں رودات گزری ہوتی ہے، اپنوں سے کیسے
بیان کرتا ہے جب زینب شام سے واپس ہوئی، زینب راستے میں بھائی کی قبر پر جب پہنچی، کیسے بیان کیا ہوگا بھیا، آپ کے بعد خیمے جلائے گئے بھیا، آپ کے بعد سروں سے ردائیں چھینی گئی بھیا، آپ کے بعد ہم دیار بدیار پھرائے گئے، قید خانے سے چھٹ کے آئے تو ہے لیکن سکینہ تمہاری اسی قید خانے میں۔ اور زینب کربلا میں رہ جاتی بھائی کی قبر پر، لیکن زینب کو ابھی حسین کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ نے مصائب کی منزلوں میں سنا ہوگا ایام عزا میں کہ جب 11 محرم کو زینب کو اسیر کر کے لے جایا جانے لگا تو جب مقتل سے گزارا گیا، زینب نے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا تو اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا، گریا کرنا شروع کیا، نوحہ پڑھنا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا۔ اس ماتم میں، اس گریے میں، اس نوحے میں جو روایات بتاتی ہے اسی زمانے اسی وقت ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ نانا آپ کے جنازے پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، لیکن آپ کا حسین جلتی ہوئی زمین پر بے غسل کفن جنازہ پڑا ہوا ہے۔ عزیزو، جس زینب کو حسین کا بے گور و کفن لاشا دیکھ کر کے نانا یاد آئے ہو، مدینے کا رخ کر کے فریاد کیا ہو، اور ابھی تو یہ مصائب کی ابتدا ہے، اور یہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد جب زینب نانا کے مزار پر پہنچی ہوگی تو زینب نے کیسے فریاد کی ہوگی، نانا اس مدینے سے ہم پورا بھرا قافلہ لے کے گئے تھے، لیکن آئے ہیں تو نہ حسین ہے، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، لٹا ہوا قافلہ لے کے جب زینب مدینے پہنچی تو زینب نانا کے مزار پہ جا کر کے کیسے فریاد کی، نانا سفر سے ہم واپس آئے ہیں، آپ کے لیے بھائی کا خون بھرا کرتا لے کر کے آئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارلہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، یا حسین۔